بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں کہ اس وقت فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو عافیت عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم اپنی گفتگو حسب معمول شروع کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی جلیل القدر اور بزرگ صحابی جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں، جو حضرات احادیث، فقہ اور قرآن کی تفسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت غیر معروف نہیں، ایک جانی پہچانی شخصیت ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی، زہد اور تقوی اور علم اور ادب، اور سب سے بڑھ کر ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور ان تمام کے ساتھ ساتھ جو ایک مسلمان کے لیے بہت ہی قابل فخر بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، نہ صرف صحبت بلکہ آپ کی خدمت کا اعزاز بھی عطا فرمایا، اور پھر جنہیں اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری ملی، وہ بہت ہی قابل رشک اور خوش قسمت شخصیت ہیں۔ چلتے ہیں ان کے تعارف کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش سے تھے، اور قبیلہ قریش کی ایک برانچ ہے حذیل، اس سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن
اپنی ساخت کے لحاظ سے، جسمانی ساخت کے لحاظ سے بہت ہی نحیف اور کمزور تھے، گندمی رنگ تھا، اور ان کی ٹانگیں جو تھیں وہ بہت ہی پتلی تھیں اور چھوٹے قد کے تھے۔ تو عام طور سے اس طرح کی ساخت کے انسان کو لوگ جو ہیں وہ کوئی زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں اور انہیں قابل نہیں سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی نگاہ میں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو مقام ہوتا ہے، اس کا اندازہ یا اس کی ایک مثال آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت زندگی اور ان کے جو کارنامے ہیں، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں نازل ہوئیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح ہم نے دیگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی موقع پر انہیں ایک خصوصی انعام سے سرفراز فرمایا، تو یوں لگتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ کی اس خصوصی نعمت سے سرفراز ہوئی ہے، اور یہ دن ان کی زندگی کا عظیم الشان دن تھا، اور ان کی زندگی کا سب سے مبارک اور بہترین دن تھا جب ان کی ملاقات دنیا کے عظیم الترین انسان کے ساتھ ہوئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی، اور چند لمحات کے اندر ان کی زندگی اور ان کی زندگی کی ڈائریکشن جو ہے وہ پوری کی پوری تبدیل ہوتی ہے۔ اور ایسے ہم کئی کامیاب انسانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کو ان کی زندگی میں کوئی ایسے معمولی سا واقعہ پیش آیا، لیکن اس واقعے نے ان کی زندگی تبدیل کر دی۔ نہ صرف ان کی زندگی تبدیل ہوئی بلکہ ان کے ساتھ کئی بے شمار انسانوں کی زندگی بھی تبدیل ہو گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جسمانی ساخت ان کی ایسی ہے کہ کوئی لوگ ان کی طرف توجہ بھی نہ دیں اور انہیں کسی قابل نہ سمجھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھانا تھا۔ تو یہ مکہ سے تھوڑی دور بعد باہر کی آبادی میں ایک دن بکریاں چرا رہے تھے، اور وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غار یار جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی ریوڑ میں پہنچتے ہیں، اور اس نوجوان سے، بلکہ نوجوانی سے بھی ابھی عمر تھوڑی کم ہے، اور اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ پلاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں آپ کو ان بکریوں میں سے دودھ نہیں پلا سکتا، کیونکہ یہ بکریاں میرے پاس کسی اپنے مالک کی امانت ہیں، اور میں اس امانت کے اندر میں خیانت نہیں کر سکتا ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ دور جاہلیت ہے، اور اس دور جاہلیت کے اندر بہت بڑے بڑے گناہ واقع ہو رہے ہیں، اور لوگ ان گناہوں کو کر رہے ہیں اور اس کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ یہ بڑا گناہ ہے یا نہیں ہے۔ لیکن اس تاریک دور کے اندر عبداللہ بن مسعود، جو کہ ابھی نوجوانی کو پہنچے بھی نہیں ہے اور ایک معمولی سے اجرت پر وہ کام کر رہے ہیں، اور ان کی زبان سے جب یہ کلمات نکلتے ہیں امانت کے، دیانت کے، ذمہ داری کے، اور اپنے آجر اپنے مالک کے ساتھ حسن اخلاق اس کی عدم موجودگی میں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے
کہ دور جاہلیت کے اندر بھی، ظلمت کے دنوں کے اندر بھی، برے سے برے معاشرے میں بھی زندہ ضمیر کے انسان جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پذیرائی ملتی ہے، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ اور یہ جو نعمت ہے امانت کی اور دیانت کی، یہ اتنی اہم ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شاید ہی کسی خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت اور دیانت کا ذکر نہ کیا ہو۔ الا لا ایمان لمن لا امانت لہ، الا لا دین لمن لا عہد لہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہر خطبے کے اندر، ہر بیان کے اندر یہ جملہ ہوتا تھا کہ اس انسان کا ایمان معتبر نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے، اس انسان کا دین معتبر نہیں ہے جس کے پاس وعدے کی وفا اور پاس نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر بیان فرماتے تھے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے، خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام۔ جاہلیت میں جو لوگ اچھے تھے، جب وہ اسلام میں آ گئے تو اسلام کے اندر بھی ان کی خوبیاں جو ہے وہ نکھر کر آ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی تھی اس کی ڈائریکشن کو یہاں تبدیل فرمانا تھا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے، اور اجر المحسنین کے اندر یہ نہیں فرمایا اجر المسلمین یا اجر المومنین، کہ ایمان والوں اور اسلام والوں کے اجر کو۔ محسنین کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوئی نیک کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اجر کو ضائع نہیں فرمائے گا، اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ اس کو عطا فرمائے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو صلہ ملا وہ تو بہت ہی بڑا تھا ویسے، کیونکہ اس دور جاہلیت کے اندر امانت کا، دیانت کا اس چھوٹی سی عمر کے اندر پاس رکھنا یہ ایک بہت بڑی بات تھی۔ یہ تو انبیاء کی میراث ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ نیک اور صالحین جو لوگ ہوتے ہیں یہ تو ان کی کوالٹیز ہیں۔ تو یہ عبداللہ بن مسعود نے اس کا جب ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک ایسی بکری دکھاؤ جو دودھ نہیں دیتی ہے، جس کے بچے نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں تو کسی کا اعتراض نہیں ہوگا نا، وہ بکری مجھے دکھا دو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی بکری دکھائی کہ جس کے پاس ابھی دودھ نہیں آیا تھا اور جس کے ابھی بچے نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ اس کے تھن پر پھیرے تو اس کے اندر دودھ بھرایا، اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برتن پیش کیا، اس کو بھرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے دودھ پیا، سیر ہو کے پیا۔ پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر جو ہے اللہ کا کلام پڑھا، دوبارہ وہ بھرایا، اور وہ دودھ آپ نے پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا شروع میں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کمزور جسمانی ساخت کے باوجود انتہائی ذہین تھے، بہت ہی سمجھدار تھے، اور ان کی طرف علم و حکمت کے بڑے بہت زیادہ اقوال بھی منسوب ہیں، انشاءاللہ ہم ان پہ بھی بات کریں گے۔ یہ تمام چیزوں کو وہ آبزرو کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے بکری کے تھن کے اوپر جو ہے اللہ کا کلام پڑھا، وہ دودھ سے بھر گئی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ نوش فرما لیا، عبداللہ بن مسعود نے بھی نوش فرما لیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھن کو حکم دیا کہ واپس جس حال میں تم تھے اسی میں واپس لوٹ جاؤ۔ اب یہ ایک معجزہ تھا، اور یہ جو معجزہ تھا
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے اس کو ملاحظہ کیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روحانی طور پر ان کی پرواز میں انہوں نے ایک بہت بڑی چھلانگ لگائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو آپ کلام پڑھ رہے تھے یہ کیا کلام ہے، مجھے بھی سکھائیں ویسے آپ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس جواب کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی بلندگی اور ان کی رفت کی خوشخبری ہے۔ فرمایا انک غلام معلم، عبداللہ بن مسعود تمہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اب ایک ایسے نوجوان ہو، ایسے لڑکے ہو کہ معلم جس کو سکھایا گیا ہے، ویسے تمہیں سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیا ہے۔ اور وہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور جب اسلام قبول کر لیتے ہیں تو بکریاں چرانے کا کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فل ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ میرا 6 نمبر ہے السابقون الاولون کے اندر۔ ایون دو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مسلمان ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دار ارقم میں نہیں منتقل ہوئے تھے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے، اس سے پہلے بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں آپ کا نمبر جو ہے 32 ہے، اس طرح کا ہے بار کا، لیکن اس بات میں تو دو رائے نہیں ہے کہ آپ السابقون الاولون کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ ایک عظیم الشان دن تھا جس سے ان کی زندگی کی لائف کی ڈائریکشن چینج ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بڑا مقام عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قریش کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور یہ ایک معمول ہو گیا تھا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ وہ تلاوت ان لوگوں کے سامنے ان کو سناتے تھے کہ میرے اوپر یہ کلام نازل آیا ہوا ہے، اور وہ کم از کم وہ اتنا نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سن لیتے تھے، آپ کے ساتھ بحث وغیرہ کرتے تھے، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک دن یہ خواہش پیدا ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے اندر میں بھی قریش کے سامنے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کروں۔ اور یہ بہت بڑے حوصلے اور جرأت کی بات تھی، ابھی تک کسی اور صحابی نے یہ جرأت نہیں کی تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نتائج کی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں ان لوگوں کے سامنے قرآن کی آیات کی بلند آواز سے تلاوت کرنا یہ تو ایک بہت بڑے چیلنج اور خطرے کو دعوت دینے کے برابر تھا، لیکن آپ کی یہ خواہش پوری ہوئی اور آپ نے ان کے سامنے بلند آواز سے تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خوش الحان بھی بنایا تھا، اور آپ کی جو قرات تھی اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی خوبصورت قرآن پڑھتے ہیں اور ان سے قرآن سیکھو۔ تو جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت کی تو قریش کے لوگ غصے میں آ گئے کہ یہ تو مطلب اتنی عمر کا آدمی ہے، اس کی جسمانی ساخت یہ ہے، اور یہ کل کو مسلمان ہوا، یہ آج ہمارے سامنے ہمارے عقائد کو چیلنج کر رہا ہے اور ہمارے سامنے بلند آواز سے اس کلام کی تلاوت کرتا ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ یہ میرے پاس وحی آتی ہے۔ تو انہوں نے ان کو زد و کوب کیا، انتہائی انہوں نے ان کی مار پیٹ کی کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن جتنا میں نے قریش کے مشرکین کو ذلیل ترین پایا، اس سے پہلے میری نظر میں وہ اتنے ذلیل نہیں تھے۔ اور اس دن قرآن کی تلاوت
اوپنلی ان کے سامنے کرنے سے میرے دل میں ان کی کوئی عزت جو ہے وہ باقی نہیں رہی۔ اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ دیگر صحابہ کرام کی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے، اسلام کا نام لیتا ہے، توحید کا نام لیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرتا ہے، وہ اپنے لیے بہت ساری مشکلات کو پیدا کرتا ہے، اور اس کے لیے قریش کے اس مشرکانہ اور ظالمانہ اور جابرانہ معاشرے کے اندر رہنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ابو جہل ان کو تنگ کرتا تھا، ان کو اذیتیں پہنچاتا تھا، اس لیے دیگر صحابہ کرام کے ساتھ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ ایک دفعہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، پھر واپس آئے، پھر دوبارہ وہاں جا کے ان کو جانا پڑا، کیونکہ جو پرسیکیوشن کا جو پروسیس تھا وہ ان اینڈنگ تھا، وہ اس کے اندر کوئی مطلب ہے کہ کمی نہیں آئی تھی اور اس کے اندر تیزی آ رہی تھی۔ تو ایمان کو اور اپنے عقیدے کو بچانے کے لیے انہوں نے ہجرت کرنی پڑی، اور یہ انبیاء کرام کی سنت ہے کہ دین کی خاطر انہوں نے گھر بار چھوڑا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر گئے۔ پھر جس طرح ہم نے دیکھتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام کی طرح آپ بھی واپس آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جو مدینہ ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ جوائن کرتے ہیں۔ یہاں جب حضرت ابو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں منتقل ہوتے ہیں، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کی جو بارش ہے وہ ان کے اوپر پہلے سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ کس طرح کہ یہاں مدینہ میں آ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ محترمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اعزاز انہیں ملتا ہے، اور ماں اور بیٹے کا کام کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی خدمت۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پروموٹ کرتا ہے روحانی طور پر، اور ان کے اندر جو ایمان کا جذبہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا جو شوق تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر برکت دیتا ہے، اور ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کانفیڈنٹ بن جاتے ہیں، رازدان بن جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جو ہے وہ مصروف ہو جاتے ہیں آپ کے وصال تک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے، اور یمن سے جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اور ان کی والدہ بھی۔ تو ہم نے یہ گمان کر لیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ ماجدہ اہل بیت میں سے ہیں۔ کسی اور صحابی کو اس طرح آزادی کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تم میرے گھر میں جب بھی آنا ہو تم آ سکتے ہو، تمہیں نہ تو اجازت کی ضرورت ہے اور نہ مطلب ہے کسی اور کی۔ اور پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی اکرام عطا فرمایا کہ ان کے ذمے کچھ ڈیوٹیاں بھی لگ گئیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک ہاتھ میں پکڑنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا ہاتھ میں پکڑنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک انہوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھانے ہیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں پہنانے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں پہنچیں گے تو اس وقت وہ ان کو نکال کے اپنے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ رکھیں گے اپنے بازو میں، اور ان کو عصا پیش کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، ہماری یہ گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ وقفے کے بعد آپ کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے،
اس میں اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین گرامی، ویلکم بیک. ہماری گفتگو ہو رہی تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ہم مزید گفتگو کریں گے. اس دوران اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے. جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی انتہائی قابل رشک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جن انعامات سے نوازا، وہ اندازہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا مقام تھا. اور ہم عرض کر رہے تھے کہ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ جن کو یہ اعزاز ملتا ہے، یہ آنر ملتا ہے کہ دیگر صحابہ کرام کی طرح آپ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اعزاز ملتا ہے. لیکن اس اعزاز کے اندر کچھ انفرادیت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تمہیں کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے گھر میں آ سکتے ہو. اور ان کا کام کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، یہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ بستر برابر کرنا، آپ کو نیند سے اٹھانا، بیدار کرنا، آپ کے لیے وضو کا پانی جو ہے وہ تیار کرنا، اور جب اللہ کے رسول سے غسل فرما رہے ہیں تو ان کے لیے پردے کا انتظام کرنا. یہ جو اعزازات ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا یہ جو موقع ملا، یہ بہت ہی قابل رشک ہے. اس سے بڑی کوئی دینی اور دنیاوی نعمت نہیں ہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، صحبت کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کے گھر میں جا رہے ہیں، آپ کی خدمت کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مشاہدات بھی ہو رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتے آپ کے نالین آپ کے پاؤں میں پہناتے تھے، اور اس کے بعد آپ کا عصا لے کے آگے آگے چلتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بیٹھتے تھے تو وہاں بیٹھ کر ان کے جوتے اتارتے تھے اور ان کو عصا ہاتھ میں پکڑوا دیتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کی ضرورت ہے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک ان کو پیش کرتے تھے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے، اس جرنی سے واپسی کا انتظام کرتے تھے تو یہ دوبارہ جوتے جو ہیں ان کی خدمت میں پیش کرتے تھے، عصا لے کے چلتے تھے اور واپس ان کو حجرے میں تشریف لاتے تھے. تو یہ آپ ان کے بارے میں ذرا تصور کریں کہ یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں، اور اس خدمت کے عوض میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. اس کی ایک مثال میں عرض کرتا ہوں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، اور اس دوران میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت انہوں نے شروع کی ہے، اور جب وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ دعا شروع کر دیتے ہیں، اور جب دعا شروع کرتے ہیں تو ان کے کان میں یہ آواز گونجتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، سل تعطا، سل تعطا۔ عبداللہ بن مسعود، دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہو کر صاحب؟ اللہ کا شکر ہے۔ جی مینوں یہ کنفیوژن رہندی ہے کہ جڑی نماز وچ سجدے وچ تسبیح ہے نا، کدے کوئی مینوں کچھ زیادہ کوئی کچھ سبحان ربی العظیم ہے کہ سبحان ربی العظیم ہے۔ جب آپ رکوع کی بات کر رہے ہیں؟ جی جی رکوع کی پلیز یہ ذرا دو تین دفعہ آخر میں ذرا شور کر لیں۔ آج آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ رکوع کے اندر جو تسبیح ہے اس کو کیسے پڑھا جائے؟ سبحان ربی العظیم آخنا ہے کہ سبحان ربی العظیم آخنا ہے؟ میں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں جناب۔ اوکے مہربانی۔ رکوع کے اندر ہماری بہن نے پوچھا ہے کہ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے، ربی العظیم میرا رب جو بہت ہی عظمت والا ہے، تو آپ نے ربی یا کے اوپر زبر اور فتح پڑھنا ہے، کیونکہ ایک تو ہے رب اور اس کے ساتھ یا ملی ہوئی ہے، تو اس کا معنی ہے میرا رب۔ ربی ربی ال آپ نے نہیں کہنا ہے، ال تو وہ عین بن جاتا ہے۔ سبحان ربی العظیم یہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا رب جو کہ عظیم ہے، وہ مبارک ہو اور وہ شان و شوکت والا ہے، یہ آپ نے اس کے اندر پڑھنا ہے، سبحان ربی العظیم۔ اور پھر جب آپ سجدے کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کہیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی۔ انشاءاللہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا آپ کے پاس۔ تو ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کتنے خوش قسمت اور کامیاب دن تھے، شمار نہیں کر سکتے ہیں، لیکن عرض یہ ہو رہی تھی کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوافل کی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 100 پر پہنچتے ہیں، اور اس دوران میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دعا مانگ رہے ہیں اس سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نماز کی حالت میں فرماتے ہیں سل تعطا، سل تعطا، اے عبداللہ بن مسعود تم دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ ریپیٹ کرتے ہیں، اللہ کے رسول دوبارہ فرماتے ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم جو بھی دعا مانگو گے تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، بالفاظ دیگر تم مستجاب الدعوات ہو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے گی، تم دعا مانگو، کون سی دعا تم مانگنا چاہتے ہو۔ تو یہ جو دعا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دعا کو فرض نماز کے بعد، نفل نماز کے بعد زندگی بھر کبھی میں نے اس کو نہیں ترک کیا ویسے۔ اور یہ جو دعا میں عرض کر رہا ہوں ناظرین گرامی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اس وقت مانگی تھی، اس دعا کے اندر دین دنیا آخرت کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور جس کی یہ دعا قبول ہو جائے
اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی نعمتیں عطا فرماتے ہیں. کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. سبحان اللہ. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم فرما رہے ہیں، حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ دعا مانگو تمہاری دعا قبول ہو جائے گی. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ کی طرف سے ایسی دعائیں القاء ہوتی ہیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. ویسے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس ایمان کے اندر پسپائی نہیں ہے، جس کے اندر ریٹریٹ نہیں ہے، یعنی جس کے اندر استقامت ہے، جس کے اندر دوام ہے، جس کے اندر ارتقاء ہے، اور جو ایمان بڑھتا ہے لیکن ایمان کے اندر کمزوری نہیں آئی ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کا ایمان مستقل رہے اور ایمان کے اندر کمی کی بجائے اضافہ ہی رہے. تو ہمارے ایمان کے اندر تو کمی اور کمزوری آتی ہے، ہمارے تجربات، ہمارے حالات کی وجہ سے ایمان جو ہے ہمارا کمزور ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ حالات کی وجہ سے، روحانی مشاہدات کی وجہ سے ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے. آپ کعبہ شریف کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے سلام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قبرستان میں جاتے ہیں. تو ایسی مطلب ہے کہ ہیں چیزیں جن کو دیکھ کر، جن کو محسوس کر کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض حالات کی وجہ سے ایمان کے اندر کمزوری بھی آتی ہے. تو عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ سے کیا سوال مانگ رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول فرمایا اب تم دعا مانگو، جو دعا مانگو گے قبول ہوگی. تو پہلا جو سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اللہ مجھے ایسا ایمان عطا فرما جس کے اندر پسپائی نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا ارتداد اور مرتد کہ جو ریڈی ہو جاتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میرے ایمان کے اندر آپ استقامت جو ہے وہ رکھیں، ایمان بڑھتا رہے، ایمان کے اندر کمی نہ آئے. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وَنَعِيمًا لَا يَنْفَدُّ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ ایسی نعمتیں عطا فرمائیں جو لا زوال ہوں، جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو جاری اور ساری رکھے اور کبھی وہ ختم نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری دعا ہے، اللہم انی اسألک من زوال، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعاؤں میں سے یہ دعا اکثر آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ایک ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں کہ جس کے اندر کوئی زوال نہ آئے، جس کے اندر کوئی ڈکلائن نہ آئے. تو یہ دوسری دعا تھی جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس رات کو انہوں نے مانگی. اور پھر تیسری جو دعا کی وہ دعا تو بالکل کلائمیکس ہے. ویسے کیا فرمایا؟ وَمُرَافَقَةَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا کہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اعلیٰ مقام عطا ہوگا، اور مسلمان بھی جنت میں جائیں گے. لیکن وہ کون سی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے جنت کے اعلیٰ ترین مقام کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت عطا فرما. ناظرین کرام یہ دیکھیں صحابہ کرام کی کیا خواہش تھی. ویسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے اعتبار سے ان کا تو بہت بڑا مقام ہے. غزوات میں انہوں نے شرکت کی، شہادت کا جام نوش کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا. تو ان کا مقام تو بڑا ہے جنت کے اندر، امت میں سب سے بڑا مقام ان کا ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے
صرف جنت نہیں مانگ رہے ہیں، وہ مانگ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت، کہ یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آپ اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے جنت میں، اور آپ نے دنیا میں ہمیں ان کی صحبت کا جو انعام اور نعمت عطا فرمائی ہے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں اعلیٰ مقام پر تو فائز ہوں گے اور ہم جو غلام ہیں آپ کی زیارت سے اور آپ کی صحبت سے محروم ہو جائیں۔ یہ جو دعا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ دعا کسی نفل نماز، کسی فرض نماز کے بعد میں نے اس کو کبھی نہیں چھوڑا اور میں اس کو نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو میں دوبارہ یہ دعا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ، میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے ایمان کی کہ جس کے اندر ریٹریٹ نہیں ہے، پسپائی نہیں ہے، اور ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم ہونے والی نہ ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اندر جو اعلیٰ ترین مقام ہوگا ان کا، وہاں مجھے آپ کی رفاقت اور آپ کی صحبت جو ہے میسر ہو۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی دعا ہے۔ اور پھر صبح جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے گھر پہنچتے ہیں ان کو بشارت دینے کے لیے، اور وہاں پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی پہنچی ہوئی ہیں میں سے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ ابو بکر، ہر نیکی کے کام میں آپ میرے سے آگے بڑھ جاتے ہیں میں سے، یہ کام میں کرنا چاہتا تھا کہ رات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو بشارت دی تھی کہ میں اپنی زبان سے ان کو۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا پروگرام ماشاء اللہ بہت اچھا ہوتا ہے، ایسا بہت کچھ ہوگا سنتے ہیں، مگر آپ نے جو دعا بتائی ہے نا، جیسے وہ علامہ انوار آتے ہیں نا تو وہ ادھر ریٹر میں وہ نمائندے بھی ہوتے ہیں، تو وہ جب سامنے آتی ہے اسکرین کے اوپر، پھر میں اس کو جلدی فون میں جو ہے نا ریکارڈ کر لیتی ہوں۔ تو آپ ایسے بتاتے ہو تو ابھی یاد ہی نہیں رہتی، کہ تو ایسے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اسکرین کے اوپر لے کے آئے تو پھر ہم اس کو فوٹو بنا لیں موبائل میں۔ میرے پاس اتنی زیادہ ان کی دعائیں میں پڑھتی ہوں، وہ جب بھی آتے ہیں تو ادھر جو دعا وہ لے کے آتے ہیں، میں اس کو جلدی فون میں جو ہے نا فوٹو لے لیتی ہوں، تو بعد میں اتنا آسان ہوتا ہے کہ اس کو ایزی پاسپورٹ ہر وقت جب بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ بھی ایسا کرو کہ دعا تو بہت پیاری ہے مگر یاد نہیں رہتی، آپ بولتے ہیں تو جب اتنا جلدی وہ کیسے یاد کر سکتے۔ یہ جو دعا میں نے ابھی پڑھی ہے اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ جی جی، آج ابھی اچھا، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، آپ سنیں، آپ تو یہ پروگرام ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور آپ دوبارہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ابھی میں اگر کات کروں گی تو آپ ایک بار میں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ امید ہے آپ نے سن لیا ہوگا اور آپ اس کو دوبارہ سنیں گے، انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے۔ اس دعا کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں کا جو ہے روٹین بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ آج ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی زندگی کے بارے میں جو باتیں کی، اللہ ان کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔
اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين، اللهم انزل عليهم رحمتك وبركاتك وعافيتك وسكينتك، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.